علیکم دوستو، صبح بخیر۔ میں ہوں حافظ سرفراز ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی۔ دوستو، دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں، جو بات اس کے منہ سے نکلے اس پر وہ عمل کریں۔ اکثر والدین کو شکایت رہتی ہے بچے بات نہیں مانتے، ٹیچرز کو شکایت رہتی ہے کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو کام دیتے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں، افسران بالا کو شکایت رہتی ہے کہ ان کے جو ماتحت لوگ ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ ان کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ بات نہ ماننے کی وجوہات بھی ہوتی ہیں اور بات ماننے کی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ دنیا میں جو بات کسی کی مانی جاتی ہے اس کی بنیادی طور پہ 4 وجوہات ہیں، 4 صفات، 4 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنا پہ کوئی کسی کی بات مانتا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کسی کو اپنا بڑا ماننا۔ کوئی بھی کسی کی بات اس لیے مانتا ہے اس کو اپنا بڑا سمجھتا ہے۔ کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ بڑا ہوتا ہے، سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو سب آرڈینیٹ ہوتا ہے وہ اس کو اپنا بڑا نہیں مان رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے اندر سرکشی کا جو جذبہ ہوتا ہے، جو مادہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھ لیں، جو ابلیس تھا وہ تو عبادت بہت کرتا تھا، بہت زیادہ اس نے عبادت کی، حتیٰ کہ جنوں میں سے ہوتے ہوئے بھی وہ فرشتوں کے اندر رہتا تھا، لیکن اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر، وہ جو چیز آ گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تو اس وقت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا ابلیس نے، تو اس وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ تو یہ اندر کا جو غرور، تکبر اور سرکشی ہوتی ہے، یہ وجہ بنتی ہے کہ اپنے سے بڑے کا احترام بھی انسان نہیں کرتا ہے اور اس کی بات بھی نہیں مانتا ہے۔ اس کے اندر ایک احساس برتری وہ چیز جو پائی جاتی ہے۔ دوسری جو چیز جو ہے جس کی وجہ سے کوئی کسی کی بات مانتا ہے، اس کے ساتھ اس کا محبت کا، احترام کا، پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ کوئی اپنے مرشد کا احترام کرتا ہے، والدین کا احترام کرتا ہے، استاد کا احترام کرتا ہے، یا اپنے سے بڑے کسی کا بھی احترام کرتا ہے، وہ حکم کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں فوراً اس کی بات پہ عمل کر دوں۔ یہ دوسری بات ہوتی ہے کسی کی بات ماننے کی۔ تیسری جو چیز ہے وہ کسی کی بات اس لیے مانتا ہے کہ اس سے اس کا کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ اگر میں نے اس کا یہ کام کر دیا، اس کی بات مان لی تو مجھے یہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ تیسری چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کسی کی بات مانتے ہیں کہ اس کے ساتھ مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز کسی کی بات مانتا ہے اس لیے کہ اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ چاہے افسر ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرے خلاف قانونی کارروائی کر دے گا، END رولز ہوتے ہیں، اس کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ماتحت لوگ اسی لیے کہتے ہیں یہ سرکاری ملازمت جو ہوتی ہے ایک طرح کی غلامی ہوتی ہے، کہ انسان بہت سارے کام ایسے کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پا رہا، کیونکہ اسے خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ڈس اوبے کیا یا اس طرح کی بات کی تو میرے خلاف جو ہے وہ جس طرح فوج میں کورٹ مارشل ہو جاتا ہے اور سول میں END رولز کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے۔ تو یہ خطرہ ہوتا ہے۔ یا کسی بدماش کی بات کوئی اس لیے مانتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ ابھی آپ نے اپنے اندر یہ 4 چیزیں پیدا کیسے کرنی ہیں؟ کیوں لوگ آپ کے اندر بات مانیں گے؟ ابھی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اگر کوئی بات آپ کی مان نہیں رہا ہے تو آپ کلشن کوف لے کر کھڑے ہو جائیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق، مقام اور مرتبے کے مطابق کوشش کرنا ہے کہ 4 صفات میں سے کوئی بھی صفت آپ کے اندر ایسی پائی جائے جس وجہ سے لوگ آپ سے متاثر ہو کر آپ کی بات ماننا شروع کرتے ہیں۔ اور دوسری جو بات میں خاص کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ چاروں کی 4 صفات جو ہے جس میں بدرجہ عتم پائی جاتی ہیں وہ اللہ کریم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو سب سے بڑا 4 دفعہ ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اذان کے اندر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ دنیا بنی ہے آگ، مٹی، پانی، ہوا سے، اللہ تعالیٰ نے تمام عناصر ترکیبی جو ہے کائنات کی ان سب سے بڑا ہے۔ پھر اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں، اگر نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تمام نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے، ایک تو یہ دنیاوی لحاظ سے میں نے بات کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ سب سے زیادہ ضروری جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، اس کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔